السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ آج کی سب سے پہلی خبر کے اندر آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت کافی حد تک کی چیزوں کے اندر بہتری کے ثمرات آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ بہتری کے ثمرات کی اگر ہم بات کریں تو یہ اکانومک انڈیکیٹرز کی فارم کے اندر پاکستان کے پاس آ رہے ہیں، جبکہ ہم اس کے حوالے سے اگر موازنہ کریں تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو ایک جی ڈی پی گروتھ تھی، جو کہ گزشتہ سال پینڈیمک صورتحال کے پیش نظر آئی ایم ایف نے اور جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی جو آنے والے وقتوں کے اندر گروتھ ہے وہ منفی ریکارڈ کی جائے گی، مگر وہیں پر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کافی حد تک کے چیزوں نے جو ہے مثبت رجحان شو کیا، اور یہی پینڈیمک کے صورتحال کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر نے معیشت پاکستان کو استحکام دینے میں اپنا بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا۔ ان تمام تر سچویشن کی بیسس پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نومبر کے منتھ کے اندر پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا وہ سرپلس میں آ گیا تھا، اور یہ ریکارڈ سرپلس جو آیا تھا تقریباً 17 سال کے بعد پاکستان میں پہلی بار اس طریقے کا سرپلس دیکھا گیا تھا، یعنی 1.6 بلین یو ایس ڈالر کا سرپلس پاکستان کا رپورٹ ہوا تھا نومبر 2020 کے پیریڈ کے اندر۔ یہ تمام تر جو سچویشن پاکستان کے اندر ڈیولپ ہوئی تھی، جبکہ پوری دنیا اس کو اپوز کر رہی تھی کہ پاکستان کی معاشی سرگرمیاں بہت بری طریقے سے متاثر ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا گزشتہ ایک سال پہلے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان جیسی معیشتیں شاید اس پینڈیمک کے بعد اپنی وجود بھی برقرار نہ رکھ سکیں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ پینڈیمک کی صورتحال جب اسٹارٹ ہوئی تھی اور اس کے فوراً بعد ہی جو ہے پاکستان کے اندر 2-3 مہینے کا پریشر تو رہا، وہیں پہ پاکستان نے آئی ایم ایف کی جو ایک اسسٹنس تھی وہ بھی موخر ہوتے ہوئے دیکھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے پاکستان کو جو فراہم کردہ اسسٹنس تھی وہ بھی اس لیول پہ نہیں تھی کہ پاکستان کی معاشی سرگرمی کو استحکام دے سکے، مگر وہیں پر ہم نے دیکھا کہ جون کے منتھ کے یعنی جون 2020 سے آن ورڈ پاکستان کو جو موصول ہونے والی ریمیٹنسز ہیں ان کے حجم میں بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور آن ایوریج بیسس پہ دیکھیں تو تقریباً 2 بلین یو ایس ڈالر کی ریمیٹنسز پاکستان کو موصول ہو رہی ہیں۔ جولائی کے منتھ یعنی جولائی 2020 کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ریکارڈ ریمیٹنسز موصول ہوئی تھیں، یعنی 2.7 بلین یو ایس ڈالر کی ریمیٹنسز موصول ہوئی تھیں، اور اس کے بعد آن ورڈ تقریباً 2.3 بلین یو ایس ڈالر کی ریمیٹنسز منتھ بیسس کے اوپر رپورٹ ہو رہی تھیں۔ ہم نے اپنے پروگرامز کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ جیسے کہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ریمیٹنسز کا حجم کافی عرصے تک پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا، وہاں پہ ہم نے اس بات کو جو ہے تھوڑا دوسرے طرز سے بات کی تھی۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ریمیٹنسز تو شاید آتی رہیں، مگر جب پینڈیمک کے بعد دوسری جو فورن معیشتیں جب وہ کاروباری سرگرمیوں کو بحال کرنا شروع کریں گی تو پاکستان کے اوپر امپورٹس کا برڈن بڑھ جائے گا، اور یہی کچھ دیکھنے میں آیا کہ ریمیٹنسز کا حجم تو برقرار رہا، اور ریمیٹنسز ابھی بھی جو ہے ہمارے پاس اسی ایوریج بیسس یعنی 2 بلین یو ایس ڈالر سے ابو کی آ رہی ہیں، مگر جیسے ہم نے دیکھا کہ دسمبر کے اندر 30% سے ہماری امپورٹس کے اندر اضافہ دیکھنے میں آیا، اور دسمبر سے آن ورڈ ابھی تک کہ ہمارا جو ہے تجارتی خسارہ وہ منفی میں ہی آ رہا ہے، یعنی تجارتی خسارہ جو ہے وہ چونکہ امپورٹس ہماری بڑھ گئی اور ایکسپورٹس کے اندر ہمارا خاطر خواہ اتنا اضافہ نہیں ہوا، تو تجارتی خسارہ جو ہے وہ اپنے امپیکٹ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹس کے اوپر ڈال رہا ہے۔ انہی تمام تر صورتحال کے پیش نظر جہاں پہ نومبر 2020 کے اندر پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 1.6 بلین یو ایس ڈالر سے سرپلس میں تھا، مجموعی طور پہ اب دیکھا جائے کہ اپریل کے اندر یعنی 10 ماہ کے پیریڈ کے اندر دیکھا جائے تو یہی ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے تقریباً 773 ملین یو ایس ڈالر کے اوپر آ گیا ہے، یعنی اپریل کے منتھ کے اندر تقریباً 200 ملین یو ایس ڈالر کا خسارہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک جو امپیکٹ تھا کہ جو ایک بات ہمارے نیوز چینل کے توسط سے کی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ریمیٹنسز کا حجم تو شاید اس وقت تک کہ اپنے آپ کو مستحکم رکھے کہ جب تک کہ پینڈیمک پوری طور سے ختم نہیں ہو جاتا، مگر وہیں پر دوسری جانب ہم نے اس بات کا اندیشہ بھی ظاہر کیا تھا اپنی پرانی ویڈیوز کے اندر یا پرانے پروگرامز کے اندر، اس میں ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کو اس پیریڈ کے اندر اپنی ایکسپورٹ اورینٹڈ پالیسیز کے اوپر بھی کام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک کہ معاشی استحکام کے لیے ہمارے پاس ایکسپورٹس یا ڈالر کے انفلو نہیں ہوگا، ہم اپنی کبھی بھی معاشی اہداف کو جو نمبرز آ رہے ہیں ان کو کیپٹلائز کرنے کے لیے اپنا کوئی بھی اقدام پازیٹیولی آگے موو نہیں کر سکتے۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک جانب پاکستان کے اگر ہم قرضوں کی بات کریں تو قرضہ جات اس وقت پاکستان کے اوپر جو ایکومولیٹڈ بیسس کے اوپر ہوئے ہیں وہ تقریباً 117 ارب یو ایس ڈالر کے قریب ہمارے پاس قرضے ہو چکے ہیں، جو کہ اس کے اندر آئی ایم ایف کے بھی قرضے جات شامل ہیں، فرینڈلی ممالک کے بھی ہمارے جو اسسٹنس ہے وہ بھی شامل
شامل ہے۔ جب پریویس گورنمنٹ نے اپنے دور کا اختتام کیا تھا اس وقت پاکستان کی معیشت کے اوپر تقریباً 96 بلین US ڈالر کے قرضے جات تھے، مگر ان 2 ایئرس کے پیریڈ کے اندر جب کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ مینڈیٹ تھا، یہ موقف تھا کہ ہم IMF کے کشکول کو توڑ دیں گے، اور اسی پیش نظر انہوں نے شروع کے جو کچھ ماہ تھے اس کے اندر اپنی فرینڈلی ممالک کے ساتھ بھی ڈسکشن کیا، مگر وہ بالآخر IMF کی طرف ان کو جانا ہی پڑا۔ اب یہ دیکھا جائے کہ تقریباً 21 بلین US ڈالر کے اسسٹنس پاکستان اس موجودہ گورنمنٹ کے ٹائم فریم میں لے چکا ہے۔ یہ جو اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر اگر پاکستان کے GDP گروتھ یا ریمیٹنسز کے حوالے سے بات کریں تو ریمیٹنسز کے بارے میں گورنمنٹ آف پاکستان کا ماننا یہ ہے کہ ان 10 منتھس کے پیریڈ کے اندر پاکستان کو موصول ہونے والی ریمیٹنسز کا حجم تقریباً 24 بلین US ڈالر کے قریب ہو گیا ہے، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 29 اور 30% کے قریب سے زیادہ ہے۔ اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آن ایوریج بیسس پہ اگر 2 بلین US ڈالر کی پر منتھ کی ریمیٹنسز اور پاکستان کو موصول ہوتی ہے تو یہ تقریباً سال کے اندر اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو 28 بلین US ڈالر کی ریمیٹنسز پاکستان کو موصول ہوں گی۔ یہ تو ایک ریمیٹنسز ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر جو ایک پیسہ آ رہا ہے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی کی جانب سے آ رہا ہے۔ اس کے اندر ذرا ایک چیز کو ہم ذرا کلیریفائی کرتے چلیں، یہ وہ ریمیٹنسز ہیں جو پاکستان کے اندر کوئی بیرون ملک مقیم پاکستانی جو بھیج رہے ہیں، مگر اس کا پرائم فوکس جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ یہ پیسہ ضرور پاکستان میں رہا ہے اور اس کو کنورشن کے لیے بینکس کو دیا جاتا ہے، اس سے صرف اتنا بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ بینک جب اس کو کنورٹ کرتا ہے تو بینک کے پاس US ڈالر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اور وہاں پہ ہماری کرنسی کو استحکام دینے کے لیے یہ کافی ہوتا ہے۔ مگر وہیں پر دوسری جانب جو ہے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ساتھ اس کو ایکومولیٹ کیا جا رہا ہے یا اس کو الائنڈ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر سب سے بڑا ایسپیکٹ یہ ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے بات کریں کہ جس کے اندر بھی کافی چیزیں جو ہے وہ پیمنٹس کے لیے ہو سکتی ہیں، مگر ضروری نہیں کہ 100% روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ سینیریو کے لیے آ رہا ہو۔ تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی بھی ویلیو تقریباً 1 بلین US ڈالر قریب ہو گئی ہے۔ دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ IT کی جو ایکسپورٹ ہے پاکستان کی وہ تقریباً 1.44 بلین US ڈالر سے بھی ابو ہو گئی ہے ان 10 منتھس کے پیریڈ کے اندر، جبکہ گزشتہ سال پورے سال کی اگر ایکسپورٹ کا موازنہ کریں تو 1.2 بلین US ڈالر قریب رہی تھی۔ تو یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہم 1 بلین 2 بلین 3 بلین 4 بلین US ڈالر کے اوپر ہی گروتھ کو بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس 2 to 4 بلین US ڈالر اسسٹنس ہمیں سعودی عرب نے بھی فراہم کی تھی، چائنا نے بھی فراہم کی تھی، اور پھر جو متحدہ عرب امارات نے بھی اس کے اندر 2 بلین US ڈالر دیے تھے، مگر یہ امیجیٹلی بیسس کے اوپر پاکستان سے ایویپریٹ بھی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ سعودی عرب نے بھی جو پاکستان کو اسسٹنس فراہم کی تھی اس کو کچھ وجوہات کی بیسس پہ واپس لینا پڑا، پھر چائنا سے پاکستان نے 1 بلین US ڈالر کے اسسٹنس کو بیلنسڈ آؤٹ کیا۔ تو یہاں پہ اگر فوکس رکھنا چاہیے تو یہ 1 بلین 2 بلین کے اوپر گورنمنٹ کو خراج تحسین اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے یا لینا چاہیے، بلکہ اس کو فوکسڈ آؤٹ کر کے آگے کی طرف دیکھنا چاہیے کس طریقے سے میکسیمم آؤٹ پٹ کے اوپر جایا جائے، کیونکہ IT انڈسٹری وہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پینڈیمک صورتحال کے اندر کس طریقے سے ایپل کمپنی نے اپنی پروڈکٹ سے سیلز کو انکریز کیا اور کس طریقے سے گوگل نے اپنی جو رجحانات کو کس طریقے سے انکریز کیا، گھر میں بیٹھے ہوئے جب ورک فرام ہوم کا جو کانسیپٹ آیا اس کے تحت کتنی تیزی سے ریونیو جنریشن ہوئی۔ تو IT انڈسٹری تو اس طریقے سے ہے کہ آپ ایک سسٹم کو لے کے اور ایک جگہ بیٹھ کے پوری دنیا سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، تو اس کے اندر اگر 30% 40% کی گروتھ کو آپ پیرامیٹر بنا کے اور اس کو سکسس ریشو کے تحت لے کے جائیں تو شاید یہ ناکافی ہوگا۔ ہم کو ان چیزوں کے اوپر رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی گروتھ نہ صرف ایکسپورٹ اورینٹیشن کے اوپر جانا چاہیے، بلکہ جو اس وقت پاکستان سے باہر لوگ موجود ہیں، بالخصوص پاکستان کے سفیر جو موجود ہیں، ان کو پاکستان کی امیج بہتر کرنے کے لیے اور انویسٹمنٹ کلائمیٹ کے تحت بہت سی کمپنیز کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کے مواقع بھی فراہم کرنے چاہیے۔ ان تمام تر صورتحال کی بیسس پہ بات کریں تو اس وقت نو منتخب وزیر خزانہ جو ہے شوکت طرین صاحب، انہوں نے بھی اپنی اسی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے اور بالکل ویلڈ پوائنٹ بولا ہے کہ پاکستان اگر 5 to 6% اینولی GDP گرو اپنی نہیں کرے گا تو پاکستان کے لیے ان قرضہ جات کو ختم کرنا بڑا دشوار کن ثابت ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں کے اندر۔ تو گورنمنٹ کے اگر ہم دیکھیں تو بلکہ کچھ سعودی عرب میں جو مقیم پاکستانی ہیں انہوں نے اس بات کے اوپر تنقید بھی کی ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے اگر پاکستان کو کوئی اسسٹنس ملتی ہے
تو پاکستان میں اس کو بریکنگ نیوز بنا کے اور بہت ہی زیادہ ایک خوشخبری کے طور پہ سنایا جاتا ہے، جبکہ یہ کوئی ملک اگر کسی ملک کو لون دے رہا ہوتا ہے تو لون یقیناً وہ آپ کو واپس ہی کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے، بلکہ ایسا ماننا ہے سعودی گورنمنٹ میں، سعودی عرب میں جو پاکستانی رہتے ہیں، کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی ڈیفائن نہیں کرتی کہ اس پیسے کو کیسے استعمال کیا جائے گا، نہ ہی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کرتی ہے، بلکہ لون کو اتنا خیر مقدم کیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر پاکستان صرف لون کا ہی منتظر رہ جائے گا۔ تو یہ بھی ایک تحفظات ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جو بھی اس وقت پالیسی یا اسٹریٹجی بنائے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سربراہی بھی اس کے اندر رکھے، کیونکہ اگر کوئی ملک مثال کے طور پہ اگر سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، وہاں سے پاکستان کو ریمیٹنسز موصول ہو رہی ہیں اور وہیں پر ساتھ ہی ساتھ وہ ممالک پاکستان کو لون بھی فراہم کر رہے ہیں، تو ایسے وہاں پہ پاکستانیوں کا اسٹیٹس بھی مجروح ہوتا ہے کہ آپ کا ملک تو لون بھی لے رہا ہے اور آپ بھی یہاں سے پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو سوشل سیکیورٹی کے پرپس کے لیے، وہ بھی اپنی اکانومی کو سیو کرنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ کل کو پاکستانیوں کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز لگا دیں ٹرانسفر آف منی کے لیے۔ تو یہ اب اس کے اوپر دو رائے نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ نہیں یار ایسا ہو نہیں سکتا، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ہم نے پینڈیمک کی صورتحال میں بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور بہت کچھ تبدیل ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ جس چیز کے ممکنات تھی یا ناممکنات تھیں وہ کافی چیزیں اپنا ایک سینیریو چینج کر چکی ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو لوگوں کو اپنے سروائیول کی پرابلم زیادہ ہو جاتی ہے یا ایشوز کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے ایک بات کی کہ کوئی بھی لون مل رہا ہوتا ہے اس کو ایسا خیر مقدم کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کے سکسیسفل ریویو کے بعد جو ہمارے سابقہ وزیر خزانہ ہیں ان کو بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کیا گیا، اسمبلی میں بھی اپریشیٹ کیا گیا، پاکستان کے لیے لون منظور کروا لیا گیا۔ ذرا اس کے اوپر تھوڑا ٹیکنیکل پوائنٹ پہ سوچیں کہ پاکستان کا صرف لون ہی لینے کے لیے رہ گیا ہے، کیا پاکستان کے پاس کوئی اپنے ریسورسز اس وقت ایسے نہیں رہ گئے جس کو بروئے کار لاتے ہوئے یا انہی لون کی بیسس پہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی جائے اور جس کو وہ پاکستان پروفیٹیبلٹی یا ریٹرن آن انویسٹمنٹ یا ریٹرن آن انویٹی کو کی کیلکولیٹ کر کے گورنمنٹ اس کا جو ہے وہ سامنے عوام کے سامنے ایک رپورٹ رکھے۔ بہرحال یہ تو تمام تر چیزیں ہیں کہ اگر ہمارے ڈیولپمنٹ کے پیرامیٹر ہی صرف یہ سارے رہ گئے ہیں تو بالکل صحیح کہتے ہیں شوکت ترین صاحب کہ اگر یہ چیز ہم نے گروتھ کو فوکس نہیں کیا تو پاکستان کے لیے یہ جو ہے دلدل میں جو پاکستان پھنسا ہوا ہے 117 ارب یو ایس ڈالر کے، یہاں سے نکلنے میں تھوڑا سا مزید ٹائم لگ جائے گا، اور جتنا عرصہ ہم اس پیریڈ کے اندر پھنسے رہیں گے ہماری جو اصل ریونیوز ہیں، ہمارے اصل ریسورسز ہیں، اس کا تقریباً ایک اچھا پرپورشنیٹ جو ہے ان کی نظر ہوتا رہے گا، اور ہم پھر آنے والے نیکسٹ 10 ایئرس یا نیکسٹ 20 ایئرس کے اندر بھی ہر سال کے اختتام کے اوپر کبھی آئی ایم ایف کی شکل دیکھ رہے ہوں گے، کبھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، یا کبھی کوئی بیرون ملک کی اسسٹنس کے محتاج بنے ہوئے ہوں گے۔ تو ہم بحیثیت پاکستانی ان تمام تر چیزوں کے اوپر گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کوئی جامع حکمت عملی تیار کرے اور یہ جو ایکسپورٹ اورینٹیشن ہے اس کے اوپر بات کرے، یا پاکستان کے پاس کوئی ایسے ریسورسز ہیں جن کو ایکسپلور پاکستان نہیں کر سکتا پراپر طریقے سے انویسٹمنٹ کی بیسس کے اوپر یا اس کی جو ایکسپرٹیز کی بیسس کے اوپر، تو دوسرے ممالک کو لا کے اس کے اسٹریٹجک الائنس کرے یا اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے ان چیزوں کو ایکسپلور کرے پاکستان، تاکہ اس چیز کے جو ثمرات ہیں اس کا ڈائریکٹ پارٹنرشپ امپیکٹ پاکستان کے پاس آئے۔ ہم اسی چیز کو ایکسپلور کرنے کے لیے پہلے آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں یا کسی بھی ادارے سے قرضہ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے ایکسپرٹس کو کال کرتے ہیں، ادھر بھی ہمیں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، ادھر بھی لون کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، اور جب الٹیمیٹ اس میں سے ریونیو نکلتا ہے تو شاید 0.5% یا 1% عوام میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، جو کہ ناکافی ہے۔ اسی تمام تر صورتحال کے پیش نظر عوام کو ہم بہت ہی زیادہ خیر مقدم کہیں گے، کیونکہ انہوں نے اس وقت جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کے اندر بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے توقعات سے زیادہ ٹیکس پے کیا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان اسی پیش نظر کہ جہاں پہ 4.7 ٹریلین روپیز کی ٹیکس کلیکشن متوقع ہے، وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال کا ٹیکس کا ہدف جو رکھا جائے گا وہ شاید 5.8 ٹریلین روپیز کا رکھا جائے۔ تو عوام تو بھرپور کوشش کر رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو، اور جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر ان کے بہت ہی زیادہ اعتماد ہے، ان کی شفافیت کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر بات الٹیمیٹلی یہی آتی ہے کہ عمران خان صاحب جب بھی آتے ہیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آرگیومنٹس ہو رہا ہوتا ہے کہ کرپشن کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا کیسز کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، عوام کے اوپر جو بات کر
کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ان کا جو ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، جو ایسا عوام کا ماننا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ان کو روک رہی ہے یا وہ کسی چیز کے اندر اوپن اینڈ کے ساتھ آگے کام نہیں کر پا رہے. تو بہرحال پھر بھی عوام ان کا ساتھ دے رہی ہے. ہم یہاں سے گزارش کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کہ جو بھی ایک پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک ایشوز ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ، اس کو ان اداروں کے ساتھ ہی رہنے دیں. جیسے سپریم کورٹ ہے ہمارا، سپریمیسی کا ادارہ ہے، پھر سیکورٹی ایکسچینج کمیشن ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، نیب ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے. ان اداروں کی سالمیت کے اوپر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے اور یہ اپنا کام بخوبی طور پہ سر انجام دے رہے ہیں. تو ان کو ان کا کام کرنے دیا جائے اور پھر اس کے اوپر جو بھی ورڈکٹ آئے تو اس کے اوپر جو گورنمنٹ ہے وہ اپنا سٹانس لے کے انہی کے ساتھ ڈیفینڈ کرے. مگر عوام کی اس وقت جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ہے کہ مہنگائی ہونا، پھر بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس انفراسٹرکچر کی اویلیبلٹی پراپر طریقے سے نہیں ہے، ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہم دیکھ لیں کیسا چل رہا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ ابھی گرمی کا سیزن شروع ہوگا تو واللہ عالم لوڈ شیڈنگ کا کیا حال ہوگا. کس طریقے سے الیکٹرکسٹی کے جو معاہدے کیے گئے ان کے اوپر گورنمنٹ جو پچھلے سال سے کوششیں کر رہی ہے وہ کتنی کامیاب ہوئی ہیں، اس پہ گورنمنٹ کس طریقے سے آگے لے کے چیزوں کو چل رہی ہے، کیا ان تمام تر چیزوں کے حل موجود ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری نیشنل ایئر لائن جو ہے اس کے اندر بھی جب لاسٹ ایئر کریش کے بعد ہم نے دیکھا کہ کتنا کرپشن کا عنصر نکلا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب کسی چیز کو چھیڑا جا رہا ہے تو اس میں سے کافی ایسی چیزیں نکل رہی ہیں. تو 2.5-3 سال کے قریب پیریڈ ہو گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب جو یہ اس وقت اپوزیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں، یقیناً یہ ایک ان کا مسئلہ ہے اور اگر ایسی کوئی چیز ہے تو وہ کورٹ کو، عدالتوں کو ثابت کرنے دیں. آپ کا فوکس عوام کے لیے ہونا چاہیے اور جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کریں. پھر گرمیاں آ رہی ہیں، اس کے اندر ہم کو کس طریقے سے مینٹین کرنا ہے چیزیں، الیکٹرکسٹی کیسے اویلیبل کرنی ہے، پانی کی فراہمی کیسے کرنی ہے. یہ بیسک نیسیسٹیز ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے دنیا کے اندر کیونکہ یہ ایک نارمل سسٹم کا حصہ ہے. یہ الیکٹرکسٹی ہو گیا، پانی ہو گیا اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے سیوریج کا سسٹم ہو گیا. ہمارے ہاں لوگ انہی چیزوں کو رو رہے ہیں کہ یہ ابھی تک ان چیزوں کے اوپر بھی عدم دستیابی اور صحیح سے سسٹم مینٹین نہ ہونے کی وجہ سے عوام بہت پریشانی کا شکار ہے. تو جہاں پہ ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے اور آپ نے ابھی ریسنٹ انٹرویو کے اندر کہا ہے کہ جہاں پہ امیر اور غریب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ انصاف کا سسٹم بہتر ہونا چاہیے. تو اس کو ہی جہاں پہ بھی آپ کو اس پہ کام کریں تو 3 سال کے اندر جو ہے اس چیز پہ ابھی کوئی مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو یقیناً اسٹیپ لیں گے اور بہت جلد جو ہے نئے آنے والے الیکشن سے پہلے ہی اس کے اوپر کوئی کارروائی کرتے ہوئے ان چیزوں کو لے کے جائیں گے. کیونکہ ریاست مدینہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، چھوٹی ریاست نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی ریاست ہے جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی تھی اور اس کے اندر ایسا عدل و انصاف کا نظام قائم کیا گیا تھا کہ جس کی مثال آج کہیں نہیں ملتی. تو ہم جہاں پہ بات کر رہے ہیں وہیں پہ ایک چھوٹی سی بات میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے ڈاکٹر اسرار احمد، انہوں نے بھی اس بات کے بارے میں کہا ہے کہ آپ کتنے بڑے بھی عالم ہو جائیں، متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، مگر آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ اطاعت کس کی کر رہے ہیں قانون سازی کے طور پہ، آپ حکمران کس طریقے سے آگے لے کے چل رہے ہیں. اگر آپ کتنے بھی متقی ہو جائیں، کتنے پرہیزگار ہو جائیں، نمازی ہو جائیں، مگر اگر آپ قانون جو ہے وہ کافروں کا فالو کرتے ہیں تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر آپ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کس طریقے سے کر رہے ہیں. یہ تو پھر سوال نشان بن جاتا ہے. تو ہم جہاں پہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ اگر شاید کسی کو اگر اس بات سے وہ رنج پہنچے یا برا لگے تو ہم اپنی طرف سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہمارے جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کی بنیاد ہی سود کے اوپر ہے. اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے گا، یہ سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے ریاست مدینہ کے حوالے سے. سود کا سسٹم کیسے ختم ہوگا، انصاف کی فراہمی تو شاید ہم یہاں پہ تھوڑی سی اسٹرکٹ میجرز لے کے کرتے ہیں، مگر جو ہماری اس وقت سود کی پیمنٹس ہیں وہ کس طریقے سے ایلیمینیٹ ہوگا تو پھر ایسا لگتا ہے کہ شاید ریاست مدینہ واقعی میں بن پائے گی یا کہ صرف اس کو مارکیٹ یا پرومولگیٹ کیا جا رہا ہے اپنی جو ہے وہ ناموں کو سیدھا کرنے کے لیے. تو بہرحال ان تمام تر صورتحال کے اوپر ہم نے بات کی. اس کے بعد ہم تھوڑی بات کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹس کے اوپر کیا سینیریو چل رہا ہے اس وقت آئل اور گولڈ کا. اس کے اوپر ہم بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد.